علیہ وسلم کا خلاصہ۔ نبوت کے 13ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ تبلیغ اسلام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختیاں اس قدر بڑھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، آج رات آپ میرے بستر پر سو جائیں اور صبح سب کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ کفار کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، مگر قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سوتا چھوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی۔ صبح قریش کو خبر ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم میں محبوس کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام شام کے وقت دودھ، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں کھانا پہنچاتی۔ ایک دن کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے غار تک آ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے ان دونوں حضرات کو گرفتار کرنے پر 100 اونٹ انعام مقرر کیا۔ سراقہ بن جحشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، حملہ کرنے سے پہلے فال نکالی تو جواب میں نہیں نکلا۔ بار بار جواب نہیں آنے پر اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کی تحریر لکھنے کی درخواست کی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ اہل مدینہ ہر روز صبح سے دوپہر تک شہر سے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے اور مایوس ہو کر لوٹ جاتے۔ ایک دن ایک یہودی نے قرائن سے پہچان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کی خبر سنائی۔ اس خوشی میں تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔